کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم اپنے خطے کی سب سے بڑی درسگاہ بہاؤالدین زکریا میں موجود ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ایجوکیشن کی تعلیم دیتا ہے، ایجوکیشن میں اساتذہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں، سکل حاصل کرتے ہیں، نالج حاصل کرتے ہیں۔ یہ ڈپارٹمنٹ ایم فل بھی کرا رہا ہے، پی ایچ ڈی بھی کرا رہا ہے۔ ایم اے ایجوکیشن سے لے کر پی ایچ ڈی تک کے اساتذہ جو ہیں یہاں پڑھ کر نکلتے ہیں۔ صرف اساتذہ ہی نہیں، یہ پھر جو پی ایچ ڈی ایجوکیشن کرنے والے ہیں یا ایم اے ایجوکیشن کر کے نکلتے ہیں، وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ پہ بھی جاتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ اساتذہ کو تیار کرنے والا ایک ادارہ ہے۔ اس عظیم یونیورسٹی کے آج اساتذہ ہمارے درمیان موجود ہیں، مکس اسپیشل کے تحت ایک مذاکرہ کر رہے ہیں۔ اس لمحہ موجود میں جب ایک آن لائن ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کرونا وبا کی وجہ سے وہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سوشل ڈسٹینس رکھتے ہوئے تعلیم دی جا رہی ہے۔ آج ہمارے شرکاء ہیں، ہم آج کے اس موضوع کے حوالے سے جو کہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے ریسرچ میتھڈ۔ چونکہ ایجوکیشن میں بی ایڈ سے لے کر ایم ایڈ میں آ جائیں، ایم اے ایجوکیشن میں آ جائیں، ایم فل ایجوکیشن میں آ جائیں، پی ایچ ڈی، اس میں تمام میں یہ ریسرچ میتھڈ جو ہے یہ ایک جس کو مدار کہتے ہیں، جس کو مرکز کہتے ہیں، یہ مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ باقی جتنی ایجوکیشن ہے اس کے ارد گرد جو ہے یہ گھومتی نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، اس نے یہاں سے بے شمار پی ایچ ڈی سکالر، ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگریز ایوارڈ کی۔ الحمدللہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں اس یونیورسٹی سے نامہ پی ایچ ڈی کرنے والا طالب علم ہوں۔ میں نے اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے پی ایچ ڈی کی۔ آج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہم موجود ہیں۔ ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی سکالر جو ہیں یہ آج وہ طالبات جو ہیں وہ بھی ہمارے شرکاء میں شامل ہیں۔ سکالر طالبات کے ساتھ جو ہیں ڈاکٹر آسیہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، ان کے ساتھ
ڈاکٹر بشیر صاحب ہیں، آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، ڈاکٹر فرح دیبا سیدہ گیلانی ماشاءاللہ یہ بھی اس ڈپارٹمنٹ میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر جو ہیں وہ خدمات انجام دے رہی ہیں، اور ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر مخدوم خالد خورشید تشریف فرما ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، چیئرمین ہیں، اور میرے دائیں طرف مخدوم محمد شہباز شاہ ہیں، ماشاءاللہ تحقیق کے حوالے سے یہ بھی مخدوم عبدالرشید حقانی علیہ رحمہ کے سجادہ نشین بھی ہیں، اور مخدوم رشید جو ہے یہاں سے بہت زیادہ طالب علم جو ہیں وہ تحقیق اسی یونیورسٹی سے کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب موجود ہیں، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسی ڈپارٹمنٹ میں۔ طلبہ و طالبات اور اساتذہ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ مکس اسپیشل میں آج آپ نے موقع دیا تاکہ ہم ریسرچ کے حوالے سے، ریسرچ میتھڈ کے حوالے سے، اس کے جو پرنسپلز ہیں، تحقیق کے جو اصول ہیں، اور یہاں کے پی ایچ ڈی سکالرز، ایم فل کرنے والے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اور جو ریسرچ پیپرز لکھتے ہیں ان کے حوالے سے آج ہم خاص طور پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور بالعموم جو ہے ہم گفتگو کریں گے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی یعنی آپ کے جامعہ کے بارے میں۔ ناظرین محترم، ہم اس کا آغاز کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مخدوم خالد خورشید سے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا، اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا، اور مکس اسپیشل میں یہ ایک مذاکرہ جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے جس کو ہم بہت زیادہ محسوس کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اس یونیورسٹی کا مختصر تعارف اور بالخصوص اپنے ڈپارٹمنٹ کا تعارف کرائیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ کب سے قائم ہوا، اور آپ کے ہاں سے کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہر سال یہاں سے نکل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مکس نیوز کا اور اسپیشلی ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا اور اس اہم پروگرام کا حصہ بنایا۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ہماری یہ جنوبی پنجاب کی آپ جانتے ہیں بڑی یونیورسٹی ہے، اور اس کی جو فاؤنڈیشن ہے یہ 1975 میں رکھی گئی تھی، اور ماشاءاللہ اب یہ گرو کر کے کافی ہیوج یونیورسٹی بن چکی ہے، اور اس میں اسٹوڈنٹ کی تعداد تقریباً 33-34 ہزار ہے، اور اس کے ذیلی کیمپسز میں بھی کم از کم 10 سے 15 ہزار اسٹوڈنٹ آپ پڑھ رہے ہیں، تو اوورآل 45,000 اسٹوڈنٹ اپروکسیمیٹلی ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس خطے کے لیے ایک بڑا ہی اہم ادارہ ہے جو کہ طلبہ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم جہاں تک ہمارے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی بات ہے تو یہ 1986 میں اس کی باقاعدہ جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی تھی، اور اب یہ بھی گرو کر کے بہت بڑا شعبہ ہے یونیورسٹی کا، اور اس میں 10 پروگرام چل رہے ہیں جس میں بی ایس سے لے کر پی ایچ ڈی تک، میں 1 بائی 1 تو نہیں گنوا سکتا لیکن بڑے اہم پروگرام ایم فل، پی ایچ ڈی اور بی ایس اور ماسٹر ڈگری اور اسپیشل ایجوکیشن کے پروگرام کامیابی سے چل رہے ہیں، اور ہر سال ہم تقریباً کوئی اسٹوڈنٹ یہاں سے 400 سے 500 اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہوتا ہے یا ماسٹر ڈگری ہوتا ہے، اس میں پی ایچ ڈیز بھی ہیں اور ایم فل اسٹوڈنٹ بھی شامل ہیں، اور وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیچنگ سکل بھی لے کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کا جو ایک کردار ہے اس خطے کے لیے، تو ہمارے پڑھائے ہوئے اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ یہاں سے گریجویٹ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پورے پنجاب میں ایز اے کالج لیکچرر، اسکول ٹیچر، یونیورسٹی پروفیسر کے طور پر اور ایجوکیشن آفیسرز کے طور پر مختلف عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم ادارہ ہے یونیورسٹی کا جو کہ اپنا جو کردار ہے بڑے بخوبی جہاں تک لیا کیمپس کا تعلق ہے تو لیا کیمپس جو کہ اب کافی بڑا ہو چکا ہے اور انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی بننے جا رہی ہے، تو اس کا مطلب اس کے جو مسائل ہیں کم ہو گئے۔ اس کے بعد آتا ہے پھر وہاڑی کیمپس، تو وہاڑی کیمپس بھی ابھی
7-8 سال سے یہ اسٹرگل کر رہا ہے. تو ابھی لئیے جتنا تو نہیں ہو سکا گرو، لیکن انشاءاللہ ہاں وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی گرو کر جائے گا. جی ماڈل اسکول کے اندر ہے. ہاں جی. تو اب جو ہے لودھنا کا کیمپس میں سمجھتا ہوں کمپیریٹیولی نیو ہے، اور وہ ابھی پرابلم کا شکار ہے، اور اس کے لیے فیکلٹی کا خاص مسئلہ ہے، اور بہت سی چیزیں ابھی اس کے جو ہے اسٹرکچر میں اور چاہیے. کالج میں شروع ہوا؟ یہ کالج میں شروع ہے جی بالکل. تو وہاں پر انہوں نے لینڈ بھی دی ہے، تو امید ہے کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ گرو کر جائے گا. تعلیم کا جو سسٹم ہے اس کو ٹائم لگتا ہے گرو کرتے ہوئے، کم از کم 10-12-15 سال لگ جاتے ہیں اس کو اپنی رفتار کو پورا کرنے میں. تو ویسے تو ساری زندگی لرننگ کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اس کے ہمیشہ امپرومنٹ کی گنجائش رہتی ہے، اور لوگوں کی کنٹریبیوشن کی گنجائش رہتی ہے. تو یہ 3 کیمپسز جو ہیں یہ اس وقت یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور ایکسپیکٹڈ کیمپسز بھی ہیں مظفر گڑھ اور خانیوال، جو کہ فیوچر میں انشاءاللہ یونیورسٹی کھولنے میں کامیاب ہو جائے گی. اور یہ بڑا کنٹریبیوشن یونیورسٹی کا کہ فائنلی یہ لوگ جو ہیں بعد میں انڈیپینڈنٹ یونیورسٹیاں بن جاتی ہیں. تو لہٰذا چونکہ تعداد اتنی زیادہ ہے تو ان کی ڈویژن سے جو ہے یونیورسٹی کا لوڈ کم ہو جاتا ہے. پھر اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیٹ ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں پڑھتے ہیں، تو ان کے بہت سے جو فائنینشیل ایشوز بھی ایڈریس ہو جاتے ہیں، اور بہت سی چیزیں اور بھی کنٹرول ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ مخدوم صاحب، آپ نے یونیورسٹی کا تعارف بھی کرا دیا، اور اس کے تحت چلنے والے سب کیمپس جو ہیں ان کا بھی تعارف کروایا. ڈاکٹر فرحت ہیبا صاحبہ، میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ تو چیئرمین بھی ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، ان کے کچھ تحفظات بھی ہوں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ نے اسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے، تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ نے کیسے کی ہے پی ایچ ڈی، آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیا فیئر چلتا رہا، تھوڑا سا آپ بتا سکتے ہیں. یہاں پر سبمیشن کے بعد کا جو پروسیس ہے نا وہ بہت لینتھی ہے، جو بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. نہیں، کس سن میں آپ نے کی ہے؟ میری تو 2016 کی ہے. اچھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سے 2014 کی جو میری سبمیشن ہے نا وہ 2016 تک یہ پروسیس گیا ہے سب. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ لینتھی پروسیس ہے، بس یہی سب سے بڑی ڈیفیکلٹی. اور آگے چلیں نا، یہ جو آپ کو ڈیفیکلٹی کو ڈیوائڈ کریں گے کہاں ڈیوائڈ کرو نا، صرف یہ کیونکہ تو نہیں ہے کہ یہ تو سب سے پہلے تو جو ایڈوانس بورڈ کی جو میٹنگز ہیں وہ 6 ماہ نہیں ہوتی. سب وہی میں تو ایڈوانس بورڈ کی میٹنگز ہیں. آپ دوسرا آپ اس طرف ہیں نا، آپ جو اس میں اپنا استعمال کرتے ہیں آپ، جیسے مصادر مراجع ہیں، جیسے بکس ہیں، جیسے اپنا موضوع ہے، ٹاپک ہے، لٹریچر تھوڑا سا آپ نے مجھ سے بتائیں. پوچھا تھا نا کہ آپ کو کیا نہیں، میں نے ڈیفیکلٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی جب کی تو کن ڈیفیکلٹیز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، تاکہ پتہ چلے یہ آپ کے طالبات آپ کی بیٹھی ہوئی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بھی پتہ چلے تاکہ وہ اپنا کچھ. سر یہاں پر ریسورسز کا تو مجھے نہیں کوئی زیادہ ایشو ہوا تھا، لائبریری میں بھی، اور اسی طرح سے میں نے آپ سے یہی کہا نا کہ جو یہی سارا پروسیس ہے ایڈوانس اسٹڈیز ریسرچ بورڈ کا، بورڈ آف اسٹڈیز، اور سبمیشن کے بعد والے جو پروسیس ہیں ان میں کافی ڈیفیکلٹی ہوئی تھی، کیونکہ یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے. چلو ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر فرحت، آپ نے بتایا کہ مجھے کوئی ڈیفیکلٹی ہے. انسان پہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایچ ڈی سکالر ہو یا ریسرچ سکالر ہو، اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس میں یہ ایفیشنسیز پائی جاتی ہیں تو وہ ڈیفیکلٹیز کو فیس کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے نیوزی لینڈ سے پی ایچ ڈی کی، تو اتنی دور جا کر پی ایچ ڈی کی، تو کیا فائدہ ہوا، وہاں کیا فوائد تھے، یہاں پاکستان میں نہیں تھی، نیوزی لینڈ چلے گئے، دنیا کے دوسرے حصے پر، آخری حصے پر. اور پھر یہ بھی تھوڑا سا کمپیئر کریں کہ آج جو ہے جس نے فارن سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اور جو پاکستان سے پی ایچ ڈی کرنے والا ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس کے لیے پرابلمز ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا آپ ڈسکس کریں گے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے پی ایچ ڈی کے اپارچونیٹیز کے حوالے سے میں نے 2 اسکالرشپ ون کیے تھے، جہاں پر انڈیجنس بھی تھا میرے پاس آپشن ایچ ای سی کا، اور اوورسیز کا بھی تھا. کیونکہ وہ یونیورسٹی کی رینکنگ بڑی اچھی تھی تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے میں نے وہ پیرل نیوزی لینڈ کی، وہ جو یعنی میں نے یونیورسٹی آف آکلینڈ نیوزی لینڈ سے پی ایچ ڈی کی ہے.
تو اس وقت اس کی رینکنگ تھی انٹرنیشنل ٹائمز ہائر ایجوکیشن میں 56، اور جو فیکلٹی آف ایجوکیشن کی تھی وہ تھی 31 انٹرنیشنل رینکنگ. تو ڈیفینیٹلی آپ ایک زیادہ اچھی اپارچونیٹیز کے مطلب اویل کرتے ہیں اور اچھی یونیورسٹی سے، اس لیے میں نے وہاں پر آپٹ کیا. باقی الحمدللہ مجھے یہاں کا بھی ایکسپوئر تھا، یہاں سے میں نے ایم فل کیا ہے. باقی انوائرمنٹ کا مطلب یہاں سے جی میں نے اسی ڈپارٹمنٹ سے ایم فل کیا یہاں سے، تو یہاں پر بھی تھا. اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر احمد فروق مشہدی صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے جی، لیکن میرے خیال میں سر نے پروفیسر احمد فروق مشہدی صاحب میرے ایم فل میں سپروائزر تھے، اور بیسیکلی انہوں نے میری بیس رکھی. بیس اس طرح سے کہ ایم فل میں چونکہ میں نے ان سے مطلب ریسرچ کی، اور مجھے یاد ہے کہ جب میرا انٹرویو ہو رہا تھا تو فارچونیٹلی وہاں پر جو انٹرویو کا جو پینل تھا دیٹ واز فرام دا یونیورسٹی آف آکلینڈ، ناٹ فرام پی ایچ ڈی، ناٹ فرام پاکستان. تو اس میں انہوں نے دو چیزیں مطلب کہیں تھیں کہ ایک آپ ریسرچ پروپوزل، اور ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ آپ رائٹ اپ کہ وائی یو آر گوئنگ ٹو نیوزی لینڈ، وائی یو وانٹ ٹو اسٹڈی فرام دا یونیورسٹی آف آکلینڈ. تو اتنا دو پرسپیکٹو میں تو مجھے ایکچولی مجھے ظاہر ہے اس میں کافی پریشانی بھی تھی کہ انٹرویو میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو دو رائٹ اپ ہیں وہ بیسیکلی یہاں کی ٹریننگ دی. وہ جو میں نے رائٹ اپ میں نے اس کو جو ایک ریشنل دیا اپنے ٹاپک کی سلیکشن کا، اور تو وہ اس کی بیس اس ڈپارٹمنٹ نے ایک طرح سے پرووائڈ کی. اور جو ہی میرا انٹرویو سٹارٹ ہوا تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے ریشنل بھی اچھا لکھا ہوا ہے اور انگلش بھی اچھی ہے، جبکہ میں اسی بارے میں ورڈ تھا کہ مطلب آپ ایک انگلش کنٹری سے ایکسپرٹ ہیں، تو ایکسپوئر بھی پہلے ظاہر اتنا نہیں تھا. تو ایک تو یہ اس حوالے سے آپ نے جو کہا کہ وہاں سے. دوسرا بات آپ نے کہا ہے کہ وہاں سے اور یہاں سے پی ایچ ڈی کرنے کا کیا ڈفرینس ہے. تو اس میں آئی بلیو کہ اگر آپ یہاں پر بھی وہ ایفرٹ کریں اور وہ ساری چیزیں کریں تو اس کی کوالٹی آٹومیٹکلی اپ ہو سکتی ہے. انفارچونیٹلی ہم نے یونیورسٹی نے اس پر فوکس نہیں کیا، لیکن وہاں پر وہ چیزیں تھیں آٹومیٹکلی. تو بیسیکلی 3 کمپوننٹ ہیں، یعنی اگر آپ ریسرچ میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 کمپوننٹ ہے. ایک طرح سے ٹرائی اینگل بنتی ہے. اگر اس ٹرائی اینگل کے جو تینوں ہیں نا وہ مطلب ہے سائڈز، تو وہ اگر سٹرانگ ہیں تو وہ سمجھیں کہ وہ بڑا آپ کا ڈگری بھی اچھی ہوگی، اسکل بھی آئے گی، اور آپ بھی فارن کی طرح ہو سکتے ہیں. تو انفارچونیٹلی وہ چیزیں یہاں پر لیک کر رہی ہیں، یہی فرق ہے. وہ کمپوننٹس کون سے ہیں؟ ایک تو اسٹوڈنٹ خود ہے، ایک اس کا سپروائزر ہے، اور تیسرا ہے انوائرمنٹ. تو سپروائزر کا جو یعنی میں بلکہ پہلے اسٹوڈنٹ سے سٹارٹ کروں گا. تو انفارچونیٹلی اگر میں دونوں اسٹوڈنٹ کو مطلب وہاں یعنی اور یہاں پر کمپیریزن کروں تو ہاں اگر میں کمپیریزن جی یہ بیٹے آپ لوگ کویسچن کر سکتے ہیں، یہ ہمارا مذاکرہ ہے جی، آپس میں آپ پوچھ سکتے ہیں جہاں کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اپنے ٹیچر سے یا آپس میں کوئی، تو آپ کویسچن پوچھ سکتے ہیں. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. تو اگر میں اسٹوڈنٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں، ایک تو میں نے کہا نا یہ انٹیگریٹڈ ہے، یعنی یہ اگر ایک ٹرائی اینگل کی ایک سائڈ کو الگ کر دیں تو وہ ظاہر کنیکشن نہیں ہوگا. تو وہ یہ تینوں چیزیں اکٹھے کام کریں گی انٹیگریشن کی، تو تب اس کا آؤٹ کم نکلے گا. اب اسٹوڈنٹ کا کیا فرق ہے؟ ایک یعنی اسٹوڈنٹ کا جو ایک انٹرسٹ لیول ہے اور اس کے یعنی مینس کے ایک پیشن ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر جب وہاں پر آئے تو ہم نے مائنڈ میں رکھا ہوا کہ ہم نے ایک اچھی ڈگری ارن کرنی ہے، آپ اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے، اور دوسرا ہمیں کوئی وہ سروائیول والا ادھر آپشن ہی نہیں تھا کہ واپس ود آؤٹ ڈگری جائیں تو وہ مطلب کیا ہوگا. وہ بھی ظاہر ہے یہ چیز آپ کمٹمنٹ ہوتی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو یہاں پر اسٹوڈنٹ ہے تو سم ٹائم میں سب کی بات نہیں کر رہا، کافی اسٹوڈنٹ بڑے مطلب ایک انتھیوزاسٹک ہوتے ہیں، پیشن کے ساتھ آتے ہیں. اور ایون میں کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ اگر اکیڈیمکلی ویک بھی ہے تو یہ اسکل فکس نہیں ہے. تو بہت سارے اسٹوڈنٹ سم ٹائم اتنی ان کی بیس اچھی نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو دے کین ڈو. اور میں نے دیکھا ہے، تو میرے پاس سپرویژن میں بھی جب ایم فل میں آتے ہیں اسٹوڈنٹ،
PhD में भी होते हैं, तो मैं उनको क्या करता हूँ, सिंपली मैं मतलब मोटिवेट करता हूँ और उनको यानी रेगुलरली इंगेज करता हूँ। तो अगर मैं अब ये देखें सुपरवाइज़र भी साथ लिंक्ड है, तो स्टूडेंट को अगर आप अलग रखेंगे तो वो डेफिनेटली फिर वो उसको जब क्वेश्चन मिलेगा तो वो नहीं आएगा। तो इसलिए जो रेगुलर मीटिंग्स हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सुपरवाइज़र का क्या रोल है कि सुपरवाइज़र ने उसको ट्रैक पर रखना है और वो स्किल्ड भी हो। अब स्किल क्या है, तो एज अ सुपरवाइज़र भी अगर मैं भाई अपना मैं कहूँ तो मैं अब भी रीडिंग करता हूँ। तो रीडिंग के बगैर भाई जितना स्टूडेंट रीडिंग करता है, सम टाइम मुझे फील होता है कि मैं तो स्टूडेंट से भी ज़्यादा रीड कर रहा हूँ उनके टॉपिक से रिलेटेड। तो जब मैं उतना मैं रीड करता हूँ तो फिर मैं उनको अच्छी सुपरविजन दे सकता हूँ। बाकी सुपरवाइज जी इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे से लिंक्ड है बिल्कुल, और इनका चोली दामन का साथ है। और अगर ये तीनों जो आपने बताए हैं, तीनों अगर ये तीनों एक दूसरे के साथ इंसाफ न करें तो फिर उसका रिजल्ट जो है वो बेहतर नहीं आता। सपोर्टिव है ना, सपोर्टिव डेफिनेटली। आसिया, आप क्या कहती हैं? आप थोड़ा सा तो अपने बारे में बताएंगे कि आपने PhD जो की यहीं से की थी? मेरी बाहर से PhD। कहाँ से? बाहर से PhD। माशाल्लाह, तो आप दोनों आ गए हैं माशाल्लाह। आप दोनों का फायदा जो है ये सुनने वालों को भी होगा, नाज़रीन को भी होगा, स्टूडेंट्स को भी होगा। अपना तारुफ थोड़ा सा करा देंगे आप कि मैंने वहाँ से यूनिवर्सिटी की, दूसरा कंपेयर भी थोड़ा सा करेंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ की क्या प्रॉब्लम। ओके, thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Asiya Zulfikar. I have got my PhD degree from Ghent University, Belgium. थोड़ा सा आप अगर उर्दू बात करेंगे तो नाज़रीन जो है I'll try my best. वो सुनने में उनको आसान। तो PhD मेरी गेंट यूनिवर्सिटी बेल्जियम से है। जिस तरह से डॉक्टर बशीर साहब ने फरमाया कि इनकी यूनिवर्सिटी जिस तरह से वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी अमंग टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़, जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मेरी यूनिवर्सिटी भी 71 रैंकिंग पे थी इंटरनेशनली। तो यहाँ से मुझे भी स्कॉलरशिप मिला एंड आई वेंट अब्रॉड फॉर माई PhD। मेरी जो PhD है दैट इज़ अबाउट लीडरशिप इन हायर एजुकेशन। तो अब अगर कंपैरिजन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन माशाल्लाह बहुत इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक, बहुत अच्छा है और निहायत ही फ़ायदेमंद है और आप इस पर गुफ्तगू करें। जी सर। तो आई एम ग्रेटफुल कि देयर इज़ अ वे या प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बात कर सकते हैं। और क्योंकि एवरी डे वी टॉक अबाउट दीज चैलेंजेस के बड़े हम मसाइल का शिकार हैं, तो ये बड़ा अच्छा है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है टू शेयर आवर व्यूज़ ऑन इट। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि देयर इज़ अ नेक्सस, कि एक टीचर स्टूडेंट और एनवायरनमेंट का नेक्सस है, ट्रायंगल है जिसको हम PhD में फोकस करते हैं। तो इफ़ आई कंपेयर माई एक्सपीरियंस विद पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़, तो एक्सपीरियंस जो है व्हेन यू आर अब्रॉड यू गॉट लॉट ऑफ एक्सपोजर, तो उसका तो कोई मैच नहीं है, क्योंकि वंस यू आर आउट ऑफ योर टाउन तो यू गेट एक्सपोजर, एवरीवेयर यू गो यू गेट सम एक्सपोजर। तो बाकी जहाँ तक लर्निंग की बात है तो मैं आई विल नॉट लेट डाउन माई यूनिवर्सिटी, बल्कि हम ये कहेंगे नहीं, हम आपको ये नहीं कहते कि अपनी यूनिवर्सिटी को लेट डाउन करो। मकसद ये है कि आपने थोड़ा सा कंपेयर करना है कि वहाँ जो है कितनी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है पर्टिकुलरली रिसर्च का, रिसर्च मेथड को हाँ नहीं, अगर कहीं महसूस करती हैं कि ये जो है तो उसमें क्या कबाहत है, उसको इम्प्रूव करने की तजवीज़ है, वो सबके लिए बड़ी भी हैं। अच्छा, अब बात ये है कि देखें, जब हम किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हम भी तो यही इसी डिपार्टमेंट के ग्रेजुएट, डॉक्टर साहब भी इधर के ग्रेजुएट थे, मैं भी ग्रेजुएट थी। हमें कॉम्पिटिशन से हमने एक स्कॉलरशिप विन किया एंड वी परफॉर्म्ड ओवर देयर, और हम अपनी डिग्री कंप्लीट करके वापस आए। नाउ वी हैव समथिंग टू शेयर विद आवर स्टूडेंट्स। तो अब वो जो चीज़ें हैं, तो इसलिए हम लैकिंग कहीं पे भी। द ओनली थिंग वी नीड, एनवायरनमेंट भी हमारे पास है। ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, मैं इसको अगर अपने उस डिपार्टमेंट से कंपेयर करूं जहाँ से मैं पढ़ के आई हूँ, तो मेरा ख्याल है ये उससे पीछे नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ चीज़ों में और फर्दर स्ट्रेंथन होना है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं दैट इज़ क्वाइट सफिशेंट। यानी उसकी बेसिस पे हम अपनी रिसर्च को पीछे तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इन रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए भी अपनी रिसर्च को आगे ले जा सकते हैं।
وٹ آئی فیلٹ جو لیکنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اسپیشلی ایٹ ہائر ایجوکیشن لیول یعنی ماسٹر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس پرٹیکولرلی، ان پر پرابلم یہ ہے کہ جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے یا ڈٹرمینیشن ہے اس میں ہمارے ہاں تھوڑا سا پرابلم ہے، کیونکہ ہم ایٹ دا سیم ٹائم وی آر ڈوئنگ جاب، ایٹ دا سیم ٹائم وی آر گریجویٹ، وی آر اسٹوڈنٹ ایٹ یونیورسٹی، وی آر انرولڈ ان پی ایچ ڈی اور ایم فل پروگرامس، پھر آپ کا فیملی بھی آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کے پاس رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے اس طرح سے۔ جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ اپنا فلی جو ٹائم ہے آپ اپنی اسٹڈی کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، یہاں پہ ہم اس طرح سے نہیں کرتے۔ پھر ہمارے ہاں جو پی ایچ ڈی کے پروگرام کی جو نیچر ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر یا اوور آل بی زیڈ یو کے اندر جو نیچر ہے اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس آر باؤنڈ ٹو اسٹڈی ہیئر فار 1 ایئر، جو کورس ورک ہے ہمارا۔ فار دا ریسٹ آف دا ایئرز یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو کم ٹو یونیورسٹی، یو آر انڈیپینڈنٹ۔ لیکن وہ انڈیپینڈنس جو ہے وہ اتنی زیادہ انڈیپینڈنس ہے کہ مطلب آپ آفٹر 6 months یا آفٹر منتھس یو سی یور سپروائزر، اور درمیان کا جو گیپ ہے when it's becoming huge تو that means کہ you are forgetting or your supervisor is forgetting the things۔ تو یہاں پہ یہ پرابلم بہت زیادہ ہے۔ پھر ہمارے یہاں چیزوں کو کرنے کے شارٹ کٹس اتنے زیادہ ہیں کیونکہ ہم سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے، وی آر ناٹ سنسیئر ود آور ورک۔ تو یہ جو میں نے آ کے چیزیں اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر دیکھی ہیں وہ یہ ہیں۔ تو اگر ہم یہی چیزیں یعنی یہی جو کریکٹرسٹکس ہیں یا ایٹریبیوٹس ہیں جو ریکوائرڈ ہیں ٹو ڈو اینی کائنڈ آف تھنگس، اینی کائنڈ آف جاب، اگر یہ ہمارے اندر ہوں، اگر اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے اندر، تو ٹیچر تو دیکھیں ہیں، مختوم صاحب یہاں پہ ہیں، ہم سارے یہاں پہ ہیں، اینڈ وی آر فلی اکوپڈ ٹو گائیڈ آور اسٹوڈنٹس۔ تو اگر ہم کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ سارے لوگ یہاں پہ ریگولر ہوں تو ہم، میرا خیال ہے کہ وہ کلچر وہ دور نہیں ہے۔ باقی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، ٹیکنیکس ہم نہیں آپ آتی۔ سے اس کی تجویز لیں گے انشاءاللہ، یہ اس نیکسٹ راؤنڈ میں تجاویز بھی لیں گے اور بات بھی ہوگی۔ سر دست یہ ہوا کہ یہ یونیورسٹی یہاں کا اسٹوڈنٹ بھی پیچھے نہیں ہے، پیچھے نہیں، تھوڑا سا یہ ضرور ہے کہ کنسنٹریٹ اتنا نہیں کرتا جتنا باہر کا اسٹوڈنٹ کرتا ہے، اور یہ دس از فیکٹ، یہ اس کے ساتھ ہم ایگری کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سمیرہ صاحب ماشاءاللہ آپ نے بھی، جی سر، میں ایکچولی سائنس سے ہوں، میں نے فزکس کی ہے، بہت اچھی بات ہے، پھر میں نے ایم ایڈ کی ہے، ایم فل ایجوکیشن اور پی ایچ ڈی ایجوکیشن۔ ماشاءاللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ میں نے اسی ڈپارٹمنٹ سے میں نے اپنا ایم ایڈ بھی کیا، یہ سب کچھ ایم یہیں سے فل بھی کیا، اور پی ایچ ڈی بھی اسی ڈپارٹمنٹ سے کیا۔ تو ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ جیسے میں ڈاکٹر بشیر صاحب اور میڈم کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں واقعی ایک ٹرائنگولر ہے، اسٹوڈنٹس، ٹیچر اور انوائرمنٹ۔ لیکن جو ہے 1 سال کا جو کورس ورک ہے اس میں تو ہمارے اساتذہ اور اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں۔ جو یہ 3 سال یا نیکسٹ جو ہمارے یہاں جتنا بھی ٹائم ہے جس میں اسٹوڈنٹس کو ہم انڈیپینڈنس دے دیتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے بہت سارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ اس کے بجائے اگر ہم یہ کریں کہ جو بھی پی ایچ ڈی کا ٹینیور ہے، چاہے وہ 4 سال ہے یا 6 سال ہے، اس کو باؤنڈ کریں اسٹوڈنٹس کو کہ اپنے انسٹیٹیوشن میں آئے، ریگولر کانٹیکٹ کرے اپنے ٹیچر سے، تو اس سے بہتری آ سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو اب شروع ہوا ہے نا، کلاسز اب شروع ہوئی ہیں، کہ جیسے یہ کورس وقت جو ہے یا یہ داخلہ ایڈمیشن جو ہے، کچھ عرصہ پہلے یہ نہیں تھا، اسٹوڈنٹ اوپن ہوتا تھا اور سپروائزر کے ساتھ کبھی کبھی جب ہم نے کیا تھا اس وقت تو ہماری 1 سال ملاقات نہیں ہوئی تھی اور یہ سلسلہ چلتا تھا۔ اب جو ہے آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جب کلاس بھی لیتا ہے، 1 سال پڑھتا ہے، پھر اس کو ٹاپک جو ہے الاٹ ہوتا ہے، تو کیا آپ فیل کرتے ہیں وہ پہلے والا سسٹم جو ہے وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے؟ اس سے تو انٹریکشن بھی ہے اور ہاں نہیں، میرے اپنے خیال میں جو یہ 1 سال کی انٹریکشن ہے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت فروٹیبل ہے۔ بالکل ظاہر ہے اس کو اویئرنیس آتی ہے ریسرچ کے حوالے سے، وہ ریسرچ کا ہاؤ ناؤ جان جاتا ہے، اور ٹیچر کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ پرپوزل جو ہے ہماری وہ بھی سال میں تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے جب آپ نے کوشچن کیا ڈاکٹر بشیر صاحب سے کہ باہر کی پی ایچ ڈی اور لوکل پی ایچ ڈی میں ڈفرینس، تو اس کی وجہ جیسے انہوں نے بتائی کہ ظاہر ہے جب ہم باہر جاتے ہیں ہمارا ایک ہی کاز ہوتا ہے کہ ہم نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لینی ہے اور کوئی مصروفیت نہیں ہوتی اور مصروفیت نہیں۔ ہمارے یہاں ظاہر ہے 1 سال کے بعد اس کی فیملی ہے، اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، اور پھر ہماری سوسائٹی میں جو ہے ریسرچ جو ایٹیچیوڈ ہے وہ نہیں ہے، ریسرچ کلچر نہیں ہے۔ ایون کہ اسٹوڈنٹ جب بھی کسی یونیورسٹی سے اگر اس نے ڈیٹا لینا ہے، کسی اسکول سے ڈیٹا لینا ہے، تو ہمارے استاذہ کرام ڈاکٹر صاحب ایک اچھا ٹیچر جو ہے اس کو تو یہ ایک انکلکیٹ کرنا پڑتا ہے نا،
اس میں وہ کاشت کرنا پڑتا ہے. یہ ریسرچ کا یہ جو ایک ذوق جو ہے تو وہ بونا پڑتا ہے. تو یہ تو ٹیچر کا کام ہے، اگر وہ اس طرف نہیں آ رہا تو اس کو آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جیسے میں بتا رہا ہوں نا کہ جیسے فار ایگزامپل اس نے کسی بھی اسٹوڈنٹ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، ایون کہ ڈیٹا کلیکشن کے لیے وہ پی ایچ ڈی ٹیچر کے پاس بھی جائے گا، اس کو وہ رسپانڈ نہیں ملتا جو ملنا چاہیے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پی ایچ ڈی کر لی ہے تو ہم نے ہمارا چیپٹر کلوز ہو گیا ریسرچ کے حوالے سے، جبکہ ریسرچ تو ظاہر ہے لرننگ جو ٹل ڈیتھ ہے. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے ہمارا، یہ ایٹیچیوڈ بھی ہرڈر ہے ٹورڈز ریسرچ. ناظرین، ہم یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں. آج اس مذاکرے میں ہمارے ساتھ کچھ والدین میں سے بھی شامل ہوں گے، یعنی ہمارے شہر کے رہنے والے کچھ آئے ہیں، کچھ نہیں آئے. تو آج کی یہ گفتگو، یہ موضوع جو ہے، یہ ایک پورے خطے بلکہ پورے جو سننے والے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ بہت ہی زیادہ مفید ہوگی. وقفے کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو نیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا. روز شمع کی ہو محفل، رونق کو نیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق کو نیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے. وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے. ول ڈٹھے میرا تے وز دا کمال، جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار. ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا. وز واش، ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس. مستری صاحب ایندا کچھ تھی سکسی؟ پٹ کے نواں لگ سی. پیسے کتنے تے ٹائم کتنا؟ 8000 2 دیاڑے. ایو نواں تھی ویسی باجی. تسا کرے سو؟ اے کرے سی، او بھی 2 منٹ ہے. ٹھیک ہے نا، 5000 میں دیتا. ساڈے جنوبی پنجاب دا اپنا بیسٹ
ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिकदे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे रिसर्च के हवाले से, पीएचडी की रिसर्च, एमफिल की रिसर्च और रिसर्च पेपर लिखने का तरीका और उनके लिखने में आने वाली मुश्किलात का जायज़ा। डॉक्टर समीउल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मखदूम मोहम्मद शहबाज शाह। माशाअल्लाह आप भी तहकीक के हवाले से बड़े सरगर्म रहते हैं। ये आज इनका जो इंतखाब है, हमने बल्कि स्पेशल गुजारिश की कि एक मुज़ाकरा कर रहे हैं, उस मुज़ाकरे में आएँ ताकि शहरियों का, वालिदैन का हिस्सा भी हो जाए। जी मखदूम साहब, आप फरमाएं कि आप ये जो आप सेटिस्फाई हैं कि ये जो इदारों में तहकीक हो रही है और ख़ास तौर पर हमारी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से, और आपके माशाअल्लाह जद्द अमजद भी हैं हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहि रहमा, और आप उनके चचाज़ाद की औलाद में से हैं, तो माशाअल्लाह आप, मुझे लगता है कि आप कुछ हक़ाइक़ सामने ले आएंगे जो ये नहीं बता रहे। मैं इंतहाई मशकूर हूँ मक्स न्यूज़ टीवी चैनल का भी, और ख़ास तौर पे डॉक्टर मोहम्मद हसन आज़ाद साहब का, कि उन्होंने एक सोसाइटी में अवेयरनेस देने के लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया। मैं सबसे पहले गुजारिश ये करूँगा कि लैक ऑफ नॉलेज हमारा इस सोसाइटी का बहुत बड़ा मसला है। बहुत सारे पॉजिटिव काम हो रहे होते हैं जो कि सोसाइटी को कन्वे नहीं किए जाते। जस्ट करंटली मैं आपको बताता जाऊं कि इस साल के जो 1000 साइंटिस्ट पूरी दुनिया से जिनकी लिस्ट शाये हुई है, उनमें 180 पाकिस्तानी हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में रिसर्च हो रही है, और ख़ास तौर पे इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि अब हमारे सामने यंग जनरेशन जो बाहर से पीएचडी करके आ रही है, ख़ास तौर पे डॉक्टर अताउर रहमान साहब की काविश इस पर बहुत कंट्रीब्यूट करती है। डॉक्टर आसिया साहबा हैं, डॉक्टर बशीर साहब हैं, और ख़ास तौर पे चेयरमैन इस शोबे के जो हैं वो कनाडा बेस्ड हैं। इसका मतलब है कि हमारी नेशन में एक ये कद पैदा हो चुका है कि हमने अपनी नेशन को बिल्ड करना है। जो रिसर्च में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है प्राइमरी, वो है उस्ताद का स्पिरिट होना। अगर एक टीचर में, एक जो रिसर्च ट्यूटर है, उसमें स्पिरिट है कुछ न कुछ ट्रांसफ़र करने की स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट कहीं का भी हो तो एमर्ज हो जाता है। ये जो जज्बा है, यह बहुत पहले हमारे असातिज़ा में होता था, या अब जो यंग जनरेशन बाहर से पढ़ के आ रही है उसमें मौजूद है। मेरा अपना बैकग्राउंड जो है, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट यहीं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से हूँ, मास्टर भी इधर से किया है, फिर मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी से किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर किया। जब तक आप चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हैं,
آپ لوگ اسٹوڈنٹ میں پڑھنے کا ایک تحقیق کا جذبہ کریٹ کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیڈنگ آپ نے کرنی ہے. اگر ایک پروفیسر ایک ٹیچر اچھی سیڈنگ کر لیتا ہے تو وہ دنیا میں وہ اسٹوڈنٹ ایک بہتر نام پیدا کر سکتا ہے. اب جہاں تک بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کا رول ہے، اگرچہ اس لیول پہ یہاں پہ ریسرچ نہیں ہو رہی، مگر یہ کہنا کہ بالکل نہیں ہو رہی یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. بطور استاد اس ڈپارٹمنٹ میں ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے عزائم ہیں یہاں کے اساتذہ کے، اگر وہ پوری طرح فوکس کریں اپنے اسٹوڈنٹس پہ، جیسا کہ ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب نے بھی کہا اور خاص طور پہ آسیہ صاحبہ نے یہ بیان کیا کہ ان نیسیسری لیٹ جو ہے اساتذہ کی طرف، یہ میں نے آبزرو کیا ہے کیونکہ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں. یہاں پہ ریسرچ میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ کنیکشن ود اسٹوڈنٹ ہے. استاد خاطر میں نہیں لاتے اسٹوڈنٹ کو اور ایک ایک سال تک سناپسس ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں یہ اساتذہ کا قصور ہے. اسٹوڈنٹ تو را ہینڈ ہوتا ہے، جب تک اس میں آپ ایک شوق کریٹ نہیں کر سکتے اور کسی ایک فوکس ٹاپک اس کو نہیں دیتے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ اس کے ہاتھ باندھ کے پھینک دیں سمندر میں اور اسے کہیں کہ آپ تلاش کریں. بھائی آپ نے اتنی محنت کر کے جو چیز حاصل کی ہے وہ تو آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ مخدوم صاحب، آپ نے تجاویز بلکہ دے دیں اور ساتھ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا اور تھوڑا سا رکھ رکھاؤ میں یہ بھی کہا کہ ہم نے کب کہا ہے کہ یہاں ریسرچ نہیں ہو رہی. ریسرچ ہو رہی ہے، سب جانتے ہیں، سب مانتے بھی ہیں. ڈاکٹر خضر آپ کی طرف آؤں گا. فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہے، ماشاءاللہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے کنٹرولر بھی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ موجودہ سسٹم سے یہ جو ایگزام آپ لے رہے ہیں، ریسرچ کرا رہے ہیں، کیا مطمئن ہیں اس سے؟ سر یہ دو کویشچن آپ نے کیے ہیں کہ ایک ریسرچ کرا رہے ہیں اور دوسرا کلاسز لے رہے ہیں. فارمیسی کو اگر دیکھیں تو وہ پوری یونیورسٹی سے ڈفرینٹ ہے. وہ جسٹ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو اینول سسٹم پہ ہے. ٹھیک ہے جی، باقی سارے سیمیسٹر پہ ہیں نہیں. تو اس لیے ہمارا جو آن لائن کا اسٹیٹس ہے اور دوسری جو ہمیں پرابلم ہو رہی ہے وہ ہماری لیبس کے حوالے سے ہے. اگر فارمیسی میں 50% لیب ہے تو فارمیسی کیونکہ ایک ہیلتھ پروفیشن ہے تو جب تک بچہ لیب میں نہیں آتا ہمارے لیے وہ کسی کام کا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا تو ڈپارٹمنٹ بڑا رچ ڈپارٹمنٹ ہے، بڑا زبردست ڈپارٹمنٹ ہے، اور آپ کے میرے خیال میں ڈھیر سارے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی یونیورسٹی کے ایک کمپیریٹیولی باقی ڈپارٹمنٹس کے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ لیب اور یہ ڈیفیشنسیز کیوں ہیں؟ نہیں ہماری اس وجہ سے کہ بچے لیب میں ہیں نہیں، کووڈ کی وجہ سے. وہ تو کووڈ کی بات نہیں کر رہے ہم، ایک آن دی ہول جو ایک کر رہے ہیں اس میں تو ہے، یہ تو ایک پرابلم ہے. ہم ریسرچ کے حوالے سے کر رہے ہیں. ہاں بات کیا ہے سر، دیکھیں دو چیزیں ہیں. پھر وہی بات کہ لیب دو ٹائپس کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ڈرائی لیب، ایک ہوتی ہے ویٹ لیب. ٹھیک ہے جی. ویٹ لیب یہ ہے کہ آپ نے لیب میں اسٹوڈنٹ نے بیٹھ کے کام کرنا ہے. ڈرائی لیب ہے جو آپ کی کمپیوٹر پہ ہوتی ہے، آپ گھر بیٹھ جائیں یا کہیں بھی کریں. تو ہمارے پاس ایک تو پرابلم BZU کے حوالے سے جو ہسٹری دیکھیں تو ٹیچرز نے کسی بھی وجہ سے نا بلک آف اسٹوڈنٹ لیا ہے. تو جب آپ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ دو سٹیجز ہیں سر، ایک ایم فل ہے ایک PhD ہے. ایم فل از اے پرمننٹ اسٹیج جس کو ہم ریسرچ کہتے ہیں. PhD از اے سرچ ڈگری جس میں آپ نے کوئی چیز دینی ہے. دوسری چیز جو ہے کہ پیپر از نتھنگ. آپ پیپر لکھنے پہ بیٹھ جائیں تو پیپر از نتھنگ، بٹ واٹ وی ہیو ٹو ڈو، وی ہیو ٹو گیو دا پروڈکٹ ٹو دا مارکیٹ. کہ یونیورسٹیز آر ناٹ فار دا ریسرچ پیپرس. آپ یونیورسٹیز آر فار دا پرپز سالونگ اور پرابلم سالونگ انسٹیٹیوٹس. ٹھیک ہے جی. وین یو پیپل فیل ڈیو ٹو مینی ریزنس، جسٹ فار ایگزامپل فنڈس، جسٹ فار ایگزامپل if you have a funds, even HEC is giving, university is giving, then either these institutions are following that the project that we are given is for the problem solving or just a project. Due to that reason university is falling down. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. تھوڑا سا اس کو ایک تو اردو میں بیان کریں
کہ ہمیں انگلش میں سمجھ ذرا کم آتی ہے اور باقی بھی سننے والے جو ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے، آپ کے ماشاءاللہ یہاں پروفیسر جو ہیں بڑے ریناؤنڈ ہیں. ڈاکٹر نثار شاہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آپ کی وہ بڑے ریناؤنڈ ہیں، وہ کافی سارے وہ فارمولے دیتے ہیں، ان کے چلتے ہیں. آپ نے کتنے پی ایچ ڈی جو ہیں وہ نکالے ہیں، ایم فل کتنے نکالے ہیں، کوئی اندازہ ہے؟ سر ایز اے ہوگا نہیں سر، دیکھیں ایز اے ہوگا اگر فارمیسی کو دیکھیں تو پی ایچ ڈی اپراکسیمیٹلی 50 کے نزدیک ہوں گے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے نا. اور ابھی ڈپارٹمنٹ سے اسٹوڈنٹس جتنے پڑھ کر گئے، میں وہی پی ایچ ڈی کی بات کر رہا ہوں نا، اور تقریباً کوئی 400-500 کے نزدیک ایم فے ہوں گے جو یہاں سے گئے ہیں. لیکن ایسا پرابلم یہیں پہ آ جاتا ہے کہ جتنے لوگوں نے اسٹڈی کی ہم اس کو ایز سچ پروڈکٹ میں کنورٹ نہیں کر سکے. پروڈکٹ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھی فارمولیشنز بنائیں، بہت اچھی ڈرگس ڈسکور کیں، لیکن ہمارے پاس ایسا میکنیزم نہیں ہے کہ ہم وہ مارکیٹ میں لا سکیں. کیونکہ جب آپ مارکیٹ پہ آتے ہیں ود ان دا لیب ریسرچ کرنا اٹس مچ ایزی، لیکن اسی ریسرچ کو جب آپ پیٹنٹ تو ایک بات کی بات ہے نا سر کہ آپ اپنی پروڈکٹ بنائیں، آپ یونیورسٹی کی کو انوالو کریں، کسی انڈسٹری کو دیں، تو دس از دا گیپ بیسیکلی. یعنی ڈیلیور کر رہا ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ ریسرچ لیول میں بھی، آپ یو آر سیٹسفائیڈ. عادل آپ کا فائن آرٹس ہے ماشاءاللہ، یہ ایک بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے اور کشش بھی رکھتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں آج کل جو چل رہا ہے آپ کا سسٹم اور ریسرچ ہو رہی ہے یا اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، ان کی کیا تعداد سے سیٹسفیکٹری ہیں؟ ریسرچ کے حوالے سے آپ سیٹسفائی ہیں ان سے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ مکس نیوز اور اسپیشلی نمبودے سر پروگرام. یہاں یونیورسٹی میں آن لائن کی پیچیدگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ریسرچ کے حوالے سے میں فائن آرٹس کے ڈپارٹمنٹ سے پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. تو ہمارے ہاں یہ جو ادارہ بنایا گیا 2004 میں، یہ جنوبی پنجاب کا پہلا ادارہ تھا فائن آرٹس کے حوالے سے، فنون لطیفہ میں، اور گرافک آرٹس کو یہاں پر انٹروڈیوس کروایا گیا. تو یہاں اس خطے میں اس سبجیکٹ کی انسٹیٹیوشنل یونیورسٹی لیول پر بہت ضرورت تھی اور جس کا بہت ہی اچھا رسپانس ملا ہے ہمیں. ہم پچھلے 15 سے 16 سال سے ہر سال تقریباً 50 سے 60 اسٹوڈنٹ کو گریجویٹ کروا رہے ہیں. یہاں پر ادارہ بہت ہی کامیابی سے چل رہا ہے. اسٹوڈنٹ کا جو ریسرچ ہے جو اپنی ہی فیلڈ میں ہے، جس میں پینٹنگ، اسکلپچر، مجسمہ سازی اور گرافک آرٹس، ایڈورٹیزمنٹ میڈیا کو لیا گیا. یہ ایک کالج ہے، کانسٹیٹوئنٹ کالج ہے. اس کے اندر 2 جو میجر ڈپارٹمنٹ پڑھائے جا رہے ہیں، ایک فائن آرٹس ہے اور دوسرا گرافک ڈیزائن ہے. فائن آرٹس میں پینٹنگ اور اسکلپچر جو ہے وہ ایک مجسمہ سازی ہے، 3D آرٹ ہے. پینٹنگ 2D آرٹ ہے. تو ہمارے ہاں یہاں یونیورسٹی میں اس حوالے سے ریسرچ کے، چونکہ ہمارا ابھی گریجویشن پروگرام ہے، ہم ایم فل پی ایچ ڈی کے کیٹیگری میں نہیں ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ کی جو ایک تخلیقیات کا عمل ہے وہ ہم گریجویشن کی لیول پر ہمارے اینول اور پارشلی ایگزیبیشنز کے تھرو وہ ایگزیبٹ کرتے رہتے ہیں. آن لائن کا اگر ہم بات کریں، آن لائن ایجوکیشن آئدر وہ ابھی کی پینڈیمک صورتحال میں ہے یا اس سے پہلے تو ہمارا اتفاق نہیں رہا کبھی. اس میں ہم لوگوں کو فرق پڑتا بھی ہے، نہیں بھی پڑتا، کیونکہ ہم لوگ اپنے اسکلس کو گھر بیٹھ کے بھی اپنے سراؤنڈنگس میں، انوائرمنٹ میں کسی بھی میٹیریل کے ساتھ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. سو ایز سچ اگر دیکھا جائے تو فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹ باؤنڈ نہیں ہے کہ اس نے اسٹوڈیو میں رہ کر کے ہی یا انسٹیٹیوشن میں ہی، یونیورسٹی میں ہی اس چیز کو پرفارم کرنا ہے. باقی ٹھیک ہے عادل، یہ ہم انشاءاللہ ناظرین یہاں ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں. ہمارے شرکاء میں طالبات بھی ہیں، اب ہم ان سے پوچھیں گے، ان کی مشکلات کا جائزہ لیں گے. ابھی تک ہم نے اساتذہ سے بات کی، اساتذہ کافی حد تک جو ہے وہ مطمئن ہیں
اور کچھ ڈیفیشنسیز بھی ہیں، جیسے کچھ مشکلات کا سامنا بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم ان کو دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں. मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सींचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के ज़ेरे साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे रिसर्च मेथड, रिसर्च के हवाले से, और हमारे साथ तालबात भी मौजूद हैं। तालबात में माशाल्लाह मैं ये तहमीना है ना आपका नाम जी? तहमीना, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप यहाँ से आपने एमफिल किया, अब आप पीएचडी के तालबात हैं, और आप चारों जो हैं पीएचडी में हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपने जो एमफिल जब किया तो एमफिल में करते वक्त रिसर्च के हवाले से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आप क्या उस रिसर्च मेथड से क्या आप सेटिस्फाइड हैं? जो फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, क्या उससे आप सेटिस्फाइड हैं, या कहीं आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैं चाहूँगा कि आप चारों मिलकर जो है आप इस गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसमें हमें असातिज़ा का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिला, और एज ए स्टूडेंट्स हम अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी मुश्किलात को बयान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे मोहतरम असातिज़ा में डॉक्टर फ़राह है, डॉक्टर आसिया और डॉक्टर समीउल्लाह साहब ने जिस तरह से पॉइंट रेज़ किए हैं कि ये इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसेस, और मैडम आसिया ने कहा कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं होता, और जैसा कि डॉक्टर समीउल्लाह साहब ने कहा कि द स्टूडेंट इज़ लॉस्ट थ्रू आउट इन रिसर्च। तो एज ए स्टूडेंट मैं ये फील करती हूँ कि दे आर टोटली राइट। जो स्टूडेंट का वर्जन है वो ये है कि समटाइम्स वो भी अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं जब वो बहुत स्लो हो जाता है प्रोसेस रिसर्च का। स्टूडेंट्स को यहाँ पे ना कोई एक ऐसा सेटअप होना चाहिए कि कोर्स वर्क के बाद जो बाकी रिसर्च का वर्क है, कोई एक डे ऐसा फिक्स होना चाहिए जिसमें टीचर्स भी हों कि उन्हें पता है कि उनके आज स्टूडेंट्स ने आना है, और स्टूडेंट्स को भी पता हो कि उन्होंने आज यहाँ पर आना है। तो इससे क्या होगा कि एक कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा और स्टूडेंट मज़ीद रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरी बात ये है कि मैं ये चाहूँगी कि पीएचडी के स्कॉलर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, तभी वो उनकी इंगेजमेंट जितनी बढ़ेगी उनका उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा, और अगर उन्हें अच्छी एप्रिसिएशन और मोटिवेशन मिलेगा तो स्टूडेंट भी उतना ही ब्राइट होकर निकलेगा। अब मैं आती हूँ अपने पर्सनल उसमें एमफिल के जो मेरा है एक्सपीरियंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, थियरीज़ हैं, वो तो हमारे माहिर असातिज़ा ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड दैट आई डिड एमफिल वेरी वेल। आई लर्न सो मच। मुझे सिर्फ एक मसला होता है कि स्टिल राइट नाउ आई एम इन पीएचडी कि जो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग्स हैं, डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हमारे लिए अनएक्सेसिबल है। आइदर वो एक स्टूडेंट को परचेज करना पड़ेगा, एक्सेसिबल नहीं है वो, हाँ जी वो इनएक्सेसिबल है, तो या तो वो स्टूडेंट को पर्सनली परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप होना चाहिए कि हमें यूनिवर्सिटी वो प्रोवाइड करे और हम उस पर इतना वर्क करें, जैसे एसपीएस है, एनोवा है, एनकोवा है, ये सारे प्रोग्राम्स इन पे हमें स्किलफुल होना चाहिए, जो कि हम नहीं हैं अभी तक, क्योंकि ये हमें अवेलेबल नहीं है ये प्रोग्राम्स। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा लैक है हमारी उसमें लर्निंग में।
تو میرے لیے تو یہ ایک بہت بڑا. جی انم آپ بتائیں, تھوڑا سا آپ بھی حصہ لیں. جی سر, ایسا ہے کہ جیسے تہمینہ نے کہا ہے کہ ہمیں یہ تھوڑا سا ایکسیس کا ایشو ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسیس دیا جائے. دوسرا ٹائم کے حساب سے اگر کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم ارینج سر کے ساتھ جو میٹنگ ہم نے ارینج کرنی ہوتی ہے اپنے سپروائزر کے ساتھ, اس میں تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے. یا تو وہ بزی ہوتے ہیں اپنے ریگولر لیکچرز میں, ہم آتے ہیں سم ٹائم, جو میرا ایکسپیرینس ہے ایم فل کا اس میں یہی تھا کہ ہم لوگ آتے تھے کئی گھنٹوں ہمیں انتظار کرنا پڑتا تھا. ہم نے صرف ایک پیراگراف چیک کرانا ہوتا تھا نا, اس کے لیے ہمیں شام تک کھڑے رہنا ہوتا تھا کہ ہم ان کا ویٹ کریں گے, کیونکہ وہ بزی تھے. ان کا اس میں یہ نہیں ہے اہم مسئلہ ہے. جی سر, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. سیکنڈ سر, ایک چیز ہے جس کی ابھی شاید بات نہیں ہو سکی کہ جو ریسرچ پیپرز کے ہے, جیسے ہمارا سوشل سائنسز کا جرنل ہے جو BZU کا, اس میں ہمیں کوئی پارٹیسپیشن نہیں ملتا. ہم وہ تو ہماری ایکسیس میں ہی نہیں ہے کہ ہم کر لیتے ہیں کام. جیسے اگر میں نے صرف ایک ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی تھی, اب اگر میں نے ایکشن ریسرچ پہ بھی کوئی کام کیا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ میں پبلش کرا سکتی ہوں. اس میں مجھے بہت سوری ٹو انٹرپٹ انم, بٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا پبلش ہوا ہے. نہیں یہ بیٹے یہ ایکچوئل ہے. یہ تو بڑے بڑے لوگوں کے پیپر جو ہے وہ نہیں ہوتے, اس میں آپ گھبرائیں نہیں. جی بیٹے یہ آپ ساتھ. سر تھوڑا سا اسی پبلش ہونے کے سے اصل ہوا میرا بھی پبلش, لیکن سر اس کے علاوہ بھی میں نے کام کیا. لیکن یہ نہیں ہے کہ BZU میں ہمیں موقع مل جائے, یعنی کہ یہاں سوشل سائنسز کا جو جرنل ہے ٹیچرس کی ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں تو بالکل ہی موقع نہیں ملتا. یعنی اس کے وہی فیورٹزم ہی ہے نا سر, یہ کہ ہمیں. ہاں یہ انم کی بات, انم ہے نا, انم کی بات بالکل جینوئن ہے. سر میں نے 2-3 آرٹیکلز پہ کام کیا, لیکن وہ میں ابھی تک پبلش نہیں کرا. اس میں ایک میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں, اس پر تھوڑی سی توجہ دیں. کچھ تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں یہ آؤٹ آف کنٹری جو ہے, وہ اس طرف ضرور توجہ دیں. یہ آنے والے وقتوں میں وہ آرٹیکل جو آؤٹ آف کنٹری چھپتے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور باقی رہا ادھر یونیورسٹیز کا, کچھ اور ادارے ہیں جو ریسرچ جرنل چھاپ رہے ہیں تو ان کے شائع ہوتے ہیں, کچھ اس طرف توجہ دیں. یہ یونیورسٹیز کے جو ریسرچ جرنل ہوتے ہیں آپ کے بھی ماشاءاللہ کافی ہیں یہاں, لیکن یہاں جو ہے وہ ڈھیر سارے سر اس میں یہ ہو سکتا ہے نا کہ کوارٹرلی ہوتا ہے, آپ اگر اس کو منتھلی پبلش کریں تو پھر ہمیں بھی موقع مل سکتا ہے. یہ منتھلی چلو ٹھیک ہے, یہ آپ کی تجویز آ گئی. نہیں بہت آپ کا جینوئن ہے. منتھلی یہ کریں گے نہیں, بہرحال تو تجویز آ گئی آپ کی. آپ ڈاکٹر آسیہ, میں تھوڑا سا یہ بیٹے آپ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ, آپ بتائیں اپنا کوئی پرابلم بتائیں. ریسرچ ایک جسٹ لائک نائٹ میئر ہے اسٹوڈنٹس کے لیے نا. تو ایک جیسے سر آپ نے بتایا کہ انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ریسرچ کلچر کو اسٹوڈنٹس کے اندر, جو وہ لیکنگ ہے اسٹوڈنٹس کے اندر. اور کمیونیکیشن گیپ ہے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان, جو وہ اپنے نالج کو صحیح طرح کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے اسٹوڈنٹس کے ساتھ نا. یہ والی چیز ہے جو اگر وہ اس کو صحیح طرح سے نالج کو کمیونیکیٹ کریں یا اسٹوڈنٹس کو کریں. اور لیکن یہ ویری کرتا ہے, سب کے ساتھ نہیں ہے, سارے ٹیچرز کے ساتھ نہیں ہے. ویری کرتا ہے, بالکل ویری کرتا ہے. یہ ہر جگہ جو ہے یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. جی ٹیچرز میں اسپیشلی کمیونیکیشن اسکلز ہونی چاہیے. ڈگری از سم تھنگ ایلس, لیکن آپ کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے, اپنی نالج کو کیسے آپ نے کنوے کرنا ہے, وہ بہت ضروری ہے. جیسا کہ یہ مخدوم صاحب نے کہا کہ سیڈنگ ان ٹیچرز کی بہت ہے, تو بہت اچھی بات ہے. جی بیٹے آپ کا نام ہے معظمہ. جی شکریہ سر. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی جو سب سے بگ پرابلم ہے یا میجر پرابلم ہے جو میں نے فیس کی ہے, میرا ایکچولی اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس یونیورسٹی کے ساتھ فرسٹ ایکسپوئر ہے یہاں, کیونکہ میں اس سے پہلے میرا جو کوالیفیکیشن ہے میں نے یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے BA اور MA کیا ہے, اس کے علاوہ وومین یونیورسٹی سے میں نے MPhil کیا ہے. تو جو چیز مجھے فیس کرنا پڑی ہے اس دوران وہ ہے سلیکشن آف پرابلم. جو آپ نے جس ٹاپک کے اوپر یا کون سا آپ ایریا لیں یا کون سا آپ سبجیکٹ ایریا آپ لینا چاہیں, آپ کا انٹرسٹ کون سا ہے, تو اس میں آپ نے وہ اپنا پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کے اوپر ورک کرنا, یہ سب سے میجر پرابلم تھا جو میں نے فیس کیا ہے. اس کے علاوہ تو پھر آپ کے پاس وہی ہے کہ آپ کے ڈیٹا کلیکشن میں وہ جو ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں, خاص طور پہ ہم لوگ ایز اے فیمیل جانا آنا یہ کنوینس پرابلم بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ میرا جو ٹاپک تھا وہ تھا امپیکٹ آف پیرنٹنگ آن اسٹوڈنٹ اکیڈیمک اچیومنٹ. تو میں نے ایکچولی پیرنٹس کو بھی اپروچ کرنا تھا, تو اس کے لیے مجھے اسکول سے ہی
پیرنٹس کے حوالے سے تھوڑا سا بعض اوقات کچھ اسکول جو تھے وہ اسٹرکٹ تھے، پیرنٹس کے حوالے سے ان کو اپڈیٹ یا انفارمیشن نہیں دے رہے تھے یا ان سے کوئی میٹنگ نہیں کرا رہے تھے. تو اس کے لیے پھر میں نے اے ڈی او آفس وغیرہ سے وہاں سے ایک اپلیکیشن لی، ان سے اپروو کرایا. اس کے بعد پھر یہ جو میرا بیسک پرپز جو کہنے کا ہے وہ ہے آپ کا جو ڈیٹا کلیکشن میں، ایک تو مجھے جو ڈیفیکلٹی سب سے زیادہ فیس ہوئی وہ ہے ڈیٹا کلیکشن کے اندر، اور دوسرا سلیکشن آف پرابلم میں. آپ کیا تجویز کرتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ سر میرے خیال میں سلیکشن آف دی پرابلم کے لیے اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کے ساتھ ایک سب سے پہلے تو ٹیچرس کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ سے اس کا ایریا آف انٹرسٹ پوچھیں کہ اس کا ایریا ہے کون سا. جب آپ وہ اس کا ایریا آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو پراپر گائیڈ لائن پرووائڈ کریں جس میں وہ اپنے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرے، جو نہ صرف اس کے لیے ایگزسٹنگ نالج کے اوپر بیس کرتا ہو بلکہ اس کے اندر جو بیسک پرپز ہوتا ہے ریسرچ کا وہ ہے آپ کا ایڈیشن ان نالج. تو آپ ایسا اور ٹاپک یا ایسی کوئی نئی چیز آپ اس میں فائنڈ آؤٹ کریں تاکہ اس کا آپ یہ لٹریچر کے اندر ایڈیشن بھی ہو سکے. ماشاء اللہ طالبات نے جی سر اس میں یہ ہے کہ جیسے ٹاپک کی سلیکشن ہے سر، اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں. اب جیسے ہم پی ایچ ڈی کے ہیں کچھ لیول بھی ہے، ہمارے مائنڈ میں خود بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کون سی سائڈ ہے جو چوز کرنی ہے. جیسے مخدوم صاحب کے ساتھ ہماری کلاس ہوتی رہی ہے HRM کی، تو اب اس میں میرا کیونکہ پہلے بھی مینجمنٹ کا ٹاپک تھا MPhil میں، تو میں نے ابھی سے سوچا ہوا ہے کہ میں جو ہوں کوئی مینجمنٹ کی یا کوئی ایڈمنسٹریشن پہ ہی کوئی کام کروں گی. تو وہ گائیڈ لائن اس میں سر نے زیادہ دی. سر نے سمجھایا کہ آپ اس کو وہ ہم ساتھ ساتھ جیسے روزانہ انٹریکشن ہوتا ہے، یہ انٹریکشن بہت اچھا ہے جو ہمارا روز کورس ورک میں ہو رہا ہے، اس میں بہت ساری گائیڈ. دیکھیں بیٹے، اس میں آپ نے جب MPhil کر لیا، MPhil میں جو ٹاپک آپ کا تھا اس پہ آپ کی اسٹڈی بھی ہوتی ہے. آپ کو یہ چوز خود کرنا ہوتا ہے، اس پہ آپ اسٹڈی کریں، آپ اس پہ مختلف کتابیں پڑھیں، مختلف ریسرچ پیپرز پڑھیں، تو اس سے آپ کا جو ویژن جو ہے یہ براڈ ہوتا ہے، آپ کا مطالعہ جو ہے وہ اسی ہوتا ہے، تب آپ جا کر کوئی کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں ٹیچرز کے ساتھ آپ کو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا، جیسے وہ ایک انٹر لنک بات کی ہے نا، تو یہ ہونا چاہیے. طالبات میں ڈاکٹر آسیہ کی طرف آ رہا ہوں اور باقیوں کی طرف بھی آتا ہوں. تو ڈاکٹر آسیہ صاحبہ، آپ نے طالبات کی گفتگو بھی سنی اور مخدوم صاحب کی گفتگو بھی سنی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا آپ کے پاس تجویز ہے؟ اور تجاویز تو بہت ساری ہیں. میں سب سے پہلے میں اسٹوڈنٹس کی بہت اچھے کنسرنس ہیں، اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاک بن گئی کہ ٹیچرس جو ہیں دے آر گیونگ دیئر اون اوپینین، اور اسٹوڈنٹس کا جب آیا ہے تو. اور اچھی بات مجھے یہ لگی ہے کہ انہوں نے گفتگو بڑی خوبصورت کی ہے، ٹیبل ٹاک بڑی خوبصورت کی ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے ماشاء اللہ. انہوں نے بات کی ہے، آئی سوری آئی فارگاٹ یور نیم، انم نے یہ کہا کہ پیپر پبلش نہیں ہوتے. تو پیپر پبلشنگ جو ہے یہ تو آپ سمجھیں کہ گون آر دا ڈیز کہ وین یو آر فیسنگ ڈیفیکلٹیز ان پبلشنگ پیپرس، سو اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ ناؤ ڈیز. کیونکہ HEC نے جو ایک نیا سسٹم جنریٹ کیا ہے پبلشنگ کا، اور اس میں جو پولز آف جرنلز ہیں ہر فیلڈس کے بارے میں، وہ اتنا بڑا ہے، اتنا واسٹ ہے کہ ایون آئی تھنک یو وڈ اسپینڈ ڈیز ٹو ایکسپلور دیٹ پول. تو پبلشنگ کوئی ایشو نہیں ہے، دا ایشو از آور ایکسپوجر، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے چیزوں کا، ہمارے پاس وہ نالج نہیں ہے، ہم ان چیزوں کو ایکسپلور نہیں کر پاتے. اینڈ دا سیم از دا کیس ود ٹاپک سلیکشن، کہ جب آپ اپنے ٹاپک کی سلیکشن کرتے ہیں تو آپ اتنے اسٹیگننٹ ہیں اس فیلڈ کے اندر، جیسے شی از ٹاکنگ اباؤٹ HRM کہ میں نے اس میں جانا ہے یا میں نے مینجمنٹ کی فیلڈ میں جانا ہے، بٹ یو ڈونٹ نو دی ڈائیورسٹی ان دیٹ پرٹیکولر ٹاپک. اب جب آپ انٹرنیشنل ریسرچ پڑھتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل ریسرچ، وہ ریسرچ جو کہ ٹاپ آف دا جرنلس میں پبلش ہوئی ہے، جب آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب بشیر صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ ریڈنگ از ایوری تھنگ ان ریسرچ، جتنی زیادہ آپ ریڈنگ کو کریں گے. اب اف یو آر فوکسنگ جسٹ آن دا لوکل جرنلز، یا آپ ارد گرد کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو کیا گیا ہے، اینڈ ود دا لٹل چینج یو فارمولیٹ یور ٹاپک، تو پھر بائی دا اینڈ آف دا ڈے یو آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ ان دا تھیوریٹیکل پارٹ، یا آپ کوئی جو لٹریچر ڈیولپمنٹ جس کو کہتے ہیں، یا کوئی نئی چیز کہ آپ کو کوئی کہے کہ واٹ از دا آؤٹ پٹ آف یور PhD، یا آپ کی سوسائٹی کو آپ کی PhD سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ پھر آپ یو لینڈ نو ویئر ان فیکٹ. تو جب آپ انٹرنیشنل ریسرچ کو پڑھتے ہیں، یو گیٹ سم نیو آئیڈیاز، اور پھر آپ اس کو اپنے لوکل کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، تو پھر آپ ایک ڈیزائن بھی اس طرح کا ڈیولپ کرتے ہیں، ٹاپک اس طرح کا ڈیولپ کرتے ہیں،
اور سلیکشن آف پرابلم جو ہے آف کورس یو ہیو ٹو ڈسکس ود یور سپروائزر ایٹ دا ٹائم آف سلیکشن. لیکن اس میں چونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کی ڈگریز ایسی ہیں کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹ کو انڈیپینڈنس ہے. ٹھیک ہے, یو برنگ یور آئیڈیاز ٹو می اینڈ آئی ڈسکس, آئی گیو مائی اوپینین اینڈ وی سٹ ٹوگیدر, وی فارمولیٹ سم تھنگ نیو, تو پھر چیزیں اس طرح سے چل رہی. بٹ اف یو آر جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں سپروائزر نہیں بتانا ہے ٹاپک, تو سپروائزر نے ٹاپک نہیں بتانا. کوئی دنیا کی یونیورسٹی نہیں ہے کہ دے اوپن دیئر ڈراور اینڈ دے گیو یو اے ٹاپک اینڈ یو اسٹارٹ ورکنگ ان دیٹ. یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. یو نیڈ ٹو برنگ یور آئیڈیاز. انم, میں آپ کو ایک بات, جی ڈاکٹر آسیہ نے بہت اچھی باتیں کی اور یوزفل بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں. اور ایک اور آپ تھوڑی سی آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے, یہ جو ریسرچ پیپر آپ لکھتی ہیں نا, آرٹیکل جو بھی ہوتا ہے, اس میں اگر نالج ہو, وہ کچھ ٹاپک کے لحاظ سے مفید ہو, بہتر ہو, تو تمام جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ بلا کر اس کا آرٹیکل لیتے ہیں. اب اگر کسی آرٹیکل کسی کو لکھنا نہیں آتا, کسی کو اس میں انفارمیشن نہیں ہے, یا ایسے ہی ہے, ایسا ٹاپک ہے جو آلریڈی کئی بار چھپ چکا ہے, تو وہ تھوڑا سا اوائڈ بھی کرتے ہیں. اس لیے آپ کو ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے, اس کام میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. یو ہیو ٹو گو اہیڈ. اگر آپ بڑھتے رہیں گے آگے تو پھر انشاءاللہ منزل جو ہے وہ خود بخود, وہ ہمارے پاؤں الٹے تھے, فقط چلنے سے کیا ہوتا, بہت آگے نکلنا تھا, بہت پیچھے نکل آئے. ہمیں سب سے پہلے اپنے پاؤں جو ہیں وہ سیدھے کرنے چاہیے. ٹاپک ڈائریکشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. ڈاکٹر خالد صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے گفتگو سنی, تمام پارٹیسپینٹس کی گفتگو آپ نے سنی, اور اس میں پرابلم بھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر شمیم ترمذی سے جس وقت وہ یہاں پڑھاتے رہے ہیں, تو وہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی پڑھاتے رہے ہیں. ہاں کیوں نہیں. تو ماشاءاللہ وہ ان کی وہ باتوں سے مجھے یاد آ گیا, وہ ایویلیویشن پڑھاتے تھے ہمیں. تو جتنے لیکچر انہوں نے ایویلیویشن کے دیے مجھے آج تک یاد ہیں. تو وہ کمیونیکیشن سے مجھے یاد آیا, تو کیا ہماری اس یونیورسٹی کے ٹیچرز کیا کمال کے ٹیچر ہو گزرے ہیں, اور وہ آج بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے باتیں سنی, جی سر, تو میں چاہوں گا کہ یہ ہمارا آخری یہ وقفہ ہے, اور یہ ان کے کنسرن سب کے بالکل جینون ہے سر. ہر بندہ اس اسٹیج سے گزرتا ہے, تو اور پوری ورلڈ میں یہ پرابلم ہے. تو جہاں تک پبلشنگ کی بات ہے, تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی پبلشنگ کا ریسپانسبل آپ کا ٹیچر ہے. پہلی بات تو یہ سپروائزر ہے. آپ انڈیپینڈنٹ پبلیکیشن شاید نہ کر پائیں, کر بھی پائیں گے تو آپ کا بہت بریلینٹ ہونا اور آپ کا ڈائریکشن اورینٹیڈ ہونا بڑا ضروری ہے. کر جائیں گے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کے لیے بنائی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ آپ کتنے انتھوزیاسٹک ہیں, کتنے جینون ہیں, کتنے ہارڈ ورکنگ ہیں, کتنے آنیسٹ ہیں. میں آخری بات کر رہا ہوں, ہر چیز راستہ کھل جاتا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ راستہ, باقی پاکستان میں کیا پوری ورلڈ میں جو ہے ریلیشننگ چلتی ہے. میں جو اوپن بات کر رہا ہوں, جب تک آپ کی ریلیشننگ نہیں ہے, کوآرڈینیشن نہیں ہے, سم ٹائم فیورٹزم نہیں ہے, آپ کا آرٹیکل نہیں چھپنا. بات تو ہے سیدھی سی. تو جو جینون بات ہے مجھے کرنی چاہیے آپ نوجوانوں سے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک چانس فیکٹر ہوتا ہے, لیکن اگر آپ ارادے کی پختہ ہیں اور آنیسٹ ہیں اور ہارڈ ورکر ہیں, اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا. میں اسے بات نہیں کرتا. تو اس پہ تو آپ کے تجویز یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ٹیچر ہیں ان کے ساتھ آپ اگر مل کر پراپر کام کرتی ہیں تو ٹیچر آپ کا پیپر چھپائے گا, کیوں نہیں چھپائے گا. ٹیچر کے ریلیشن ہوتے ہیں, ان کو طریقہ بھی آتا ہے. مخدوم صاحب سوال یہ, مخدوم صاحب بچوں کا جو پرابلم ہے, سوال یہ ہے کہ وہ ایک آتا ہے ڈی آئی خان سے, ایک آتا ہے لیا سے, سپوز کر لیں. اب وہ آتا ہے کہ میں اپنے سپروائزر کے پاس جا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو بھی اپنے ٹیچر سے, سپروائزر سے ٹائم لینا چاہیے, کنفرم کر کے. ایون میں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں جس دن ٹریول کرنا اس دن مارننگ میرے سے پوچھیں کہ آئے کہ نہ آئے. یہ مسٹیک ہے. تو اس کا مطلب ہے بریلینس از مسٹ, کہ آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں. اگر آپ انٹیلیجنٹ ڈیسیژن لیتے ہیں تو کبھی وقت ضائع نہیں ہوگا. اب دوسری بات, اور یہ مسئلہ میں اپنا ایکسپیرینس کہوں, نہیں ایسی کوئی بات نہیں سر, آپ مجھے 2:30 بجے کریں انشاءاللہ. نہیں آپ سنتے ہوں کہ نہیں, ایک مخدوم سے بات یہ ہے,
اسٹوڈنٹس کو اگر پرابلم فیس آئی ہے یا آتی ہے تو تب بات کرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں کچھ ٹیچر، یہاں کچھ اساتذہ ایسے ہیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک کو فیل کر دیا، اور جب وہ فیل کا پتہ چلا تو پتہ چلا کہ یہ پرابلم کچھ درمیان میں ہوا ہے. ٹیچرز کو کم از کم جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو ٹائم لینا چاہیے. اور آپ تھوڑا سا ایک اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ جب آپ نے آنا ہے کہیں، میرے خیال میں زیادہ اسٹوڈنٹ ایک سپروائزر کے پاس زیادہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، 5 کی تو ویسے بھی گنجائش ہے تو نہیں ہے، تو کم از کم چیئرمین کو آپ کنوے کر دیں. ٹیچر موجود ہے وہ ان کو انفارم کر سکتا ہے کہ آپ نہیں. آج کل تو سر میڈیا کا زمانہ ہے، ان کے پاس واٹس ایپ، ان کے پاس فون، تو میں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ میرے پراپر صبح اگر آپ خان گڑھ سے آ رہے ہیں تو مجھے صبح آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ کہیں میری اچانک میٹنگ تو نہیں آ گئی. تو میں ان کا 100% اس بات کا خیال رکھتا ہوں، باقی بھی رکھتے ہیں. یہ کیس ہوا ہوگا آپ کا 5%، کچھ ویسے 90 نہیں ہے ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی. اچھا یہ نوٹ کر لیا انہوں نے، آئندہ اس کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے. ڈاکٹر صاحب جب میں نے یہاں سے میرے سپروائزر سے ڈاکٹر سعید الرحمان، میں جب بھی کہیں بھی پروگرام ہوتا ہے جس لیول پہ ہوتا ہے میں اپنے چند اساتذہ کے نام میں ضرور لیتا ہوں، جن میں یہ ڈاکٹر سعید الرحمان بھی ہیں. جب میں سمجھتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کے دا کمپیٹنٹ ٹیچر ڈاکٹر سعید الرحمان اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، وہ اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر تھے. یقین جانیے کہ ایک لفظ جیسے پروف ریڈنگ ہوتی ہے نا، انہوں نے پروف ریڈنگ کی حد تک میرا تھیسس کرایا. اور مجھے وہ کہا کرتے تھے کہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب تسا میرے پلوٹھی تو اسٹوڈنٹ ہی وے، اور کچھ کام جو ہے نا وہ بہتر. تو انہوں نے 6 بار کھلوایا، 6 بار بائنڈنگ ہو چکی تھی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر ایسا ہو جائے، اس وقت آرٹیکل ہم نے بھی لکھا تھا لیکن آرٹیکل ریسرچ پیپر میں شائع کرانا، پبلش کرانا ضروری نہیں تھا. اب آپ کو سہولیات کافی ساری میسر آ گئی ہیں اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. جیسے کلاس ہو رہی ہے، پہلے تو کلاس بھی نہیں، ہم خود متھا مارتے رہتے تھے. اب تو آپ کے ٹیچر 1 سال کے ٹیچر موجود ہیں، یہاں ٹیچر ہر وقت اویلیبل ہیں. ہمیں کوئی ٹیچر اویلیبل نہیں ہوتا تھا، ہم نے خاک چھانی ہے. آپ تو یہاں یونیورسٹی سے کر کے چلے جائیں گے، ہم نے تو وہ بلخ بخارا سے لے کر ایجپٹ تک، جارڈن ہے، یہ ساری لائبریریز ہم نے چھانی ہیں. اب بہت آسان ہے. تو انشاءاللہ یہ فردر جو ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو گیپ ہے سپر انشاءاللہ یہ ڈاکٹر بشیر صاحب کے پاس ہم آ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بہت اچھی تجویز دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 2 چیزوں کے حوالے سے بات کروں گا. ایک تو یہ گیپ کی بات کی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ پر، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے ہم، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر ایز اے یونیورسٹی ٹیچر ہمیں تھوڑا سا اس پر ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا میں ٹاپک کے حوالے سے بھی بات کروں گا، یہ جو ہو رہی تھی. تو جس طرح نا میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ سارے یونیورسٹی میں ٹیچر اسی طرح ہیں، لیکن بہت سارے ٹیچر اس طرح کرتے بھی ہیں. اب جس طرح میرا اپنا اسکیجول ہے تو یہاں پر بھی میری شاید کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہو، لیکن جنہوں نے مجھ سے ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ہے، جن کی میں نے سپرویژن کیا ہے، تو میں نے تھرسڈے اور فرائیڈے کا ڈے فکس ہے ان کا. ایوری ویک دے کام، لیکن سم ٹائم نہیں آتا ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ جو دیکھیں اگر بھائی پی ایچ ڈی کرنی ہے نا تو یہ جو گیپ ہے یہ اس کو برج کرنا پڑے گا. کلرک بننا پڑتا ہے لکھنے کے لیے، آنے جانے کے لیے. میں کہتا ہوں سر کلرک بھی نہ بنے. سمپلی اگر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی ریگولر میٹنگ ہے ویکلی یا فورٹ نائٹلی، تو میں کہتا ہوں کہ ان کی پی ایچ ڈی ٹائملی ہو جائے گی. اور کچھ اسٹوڈنٹ جنہوں نے کیا میرے ساتھ، اچھا صرف اب یہ میٹنگ نہیں ہے، اس میں ٹاسک ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. سپروائزر کبھی بھی آپ کو ٹاپک نہیں دے گا، نہ کوئی آپ کو بتائے گا کہ یہ ہے، وہ صرف ایک کلو دیتا ہے، آگے کچھ اسٹوڈنٹ کا پھر کام ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلی بات کی، آپ کی بات بہت ہاں یہ سلوشن ہے کہ یہ جو ایک گیپ ہے یہ بھی ختم ہونا چاہیے. نمبر 2 یہ ہے کہ آپس میں لنک جو ہے یہ قائم رہنا چاہیے، اور یہ دونوں تینوں جو بھی اس کے ہاں یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے. ڈاکٹر فرا آپ کیا کہتی ہیں؟ تجویز بھی آپ دیں.
طور پر جب انسٹرومنٹ طے ہو رہا ہوتا ہے کہ کون سا ریسرچ انسٹرومنٹ ہونا چاہیے تو اسٹوڈنٹ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر بس ہمیں یہ بنا کر دے. ہاں یہ تو اس کی وجہ ہے، ان کو کچھ لکھنا نہیں آتا. وی این میں نے کہا کہ جب تک آپ کا وی این براڈ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ نہیں لکھ سکیں گی. اس حوالے سے میں بتاؤں گا، یہ ٹاپک والا بھی کور ہو جائے گا اور ساری چیزیں اس میں. وہ ہے ایکچولی آپ کی ریڈنگ. اب جہاں پر میں بیٹھا ہوں نا تو اس کمرے کے باہر مجھے کچھ میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر میں اس اپنے آفس سے باہر جاتا ہوں، بلڈنگ سے باہر جاتا ہوں تو میرا ویژن براڈ ہو جائے گا. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹو سے، تو دے ایکچولی ایکسپیکٹ کہ ہمیں پروپوزل کا سیمپل مل جائے، تھیسس کا سیمپل مل جائے. تو یہ نہیں ہے بھائی. اگر میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں بھائی آپ نے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ نے کوئی ادھر کی لوکل کوئی بک نہیں پڑھنی، کوئی میرا تھیسس نہیں پڑھنا، کیونکہ اگر میں آپ کو کوئی کام اپنا کروایا ہوا بھی دکھاؤں گا تو اسٹوڈنٹ اس سے بغیر سوچتا نہیں ہے. تو بھائی اس میں جو امپارٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ریڈنگ. اور آج بھی اگر آپ کا جو ٹاپک ہے نا، آپ کا ٹاپک کہاں سے ایمرج ہوتا ہے؟ دو چیزوں سے ایمرج ہوتا ہے. وہ ہے انٹریکشن بٹوین یور ریڈنگ اینڈ یور ایکسپیرینس. تو ایکسپیرینس ضروری نہیں آپ جاب میں کریں، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز جانتے ہیں، لیکن وہ ٹاپک کی شیپ میں کب آئے گا؟ جب آپ اچھے آتھرس کو ریڈ کریں گے. اب سر ایک تو وہ میں اپنا نا ایک چھوٹا سا آخری ایک ورڈ میں کروں گا. بات کرنا چاہتا ہوں تھیوری اور پریکٹس کا یہ ایشو ہے. یہ ہر چیز ریسرچ میتھڈ میں پڑھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو سلیکٹ دا پرابلم. تھیوریٹیکلی پڑھ جاتے ہیں، وہاں جا کے بعد میں اس کو پریکٹس نہیں کرتے. حالانکہ اس میں ہر چیز بتائی جاتی ہے کہ جناب آپ کا جرنل پڑھیں، آپ نیوز سنیں، آپ نیوز پیپرز پڑھیں، آپ جو ہے ڈفرینٹ تھیسس ہوئے پڑھیں، ان کو آپ پڑھیں، گوگل کریں. لاٹ آف تھنگ ان کو بتائی جاتی ہے ریسرچ کے پیپر جب سبجیکٹ. وہ ہے تھیوری. اب پریکٹس انہوں نے کرنی ہے. ٹیچر نے تو اپنا فرض کر دیا پورا. جب تک آپ پریکٹیکلی نہیں کریں گے یو ول فیس پرابلم. سر ایک ایکسپیرینس لاسٹ میرا پوائنٹ ہے، اس میں شیئر کروں گا اپنا بڑا پرسنل، اور یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت بینیفیشیل ہو سکتا ہے. تو میری جب فرسٹ میٹنگ تھی نا سپروائزر کے ساتھ، تو انہوں نے یہ نہیں کہا آپ کس میں کام کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اوور آل مجھے پتا تھا میں نے ہائر ایجوکیشن میں کوالٹی پر کام کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے سمپلی ایک بڑی پرانی سی بک تھی اسکالرشپ ریکنسیڈرڈ، تو انہوں نے کہا بھائی اس کو ریڈ کریں. اس کو ریڈ کرنے کے لیے اور مجھے 1 ویک کا ٹائم تھا. اب جب میں نے اس کو ریڈ کیا تو بلیو می کہ میں نے صرف اس کو ریڈ نہیں کیا. ریڈنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایسے پڑھتے گئے، تو اس کو یعنی ساتھ ریفلیکٹ بھی کیا. تو ریفلیکٹ کیا میں پہلے ادھر یعنی ایز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہی کیا تھا. تو میں نے سمپلی یہ ریفلیکٹ کیا کہ ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے اور وہ امریکن آتھر کی بک تھی وہاں کیا ہو رہا ہے. تو مجھے تو بلیو می میں یہ جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے ہر ایک سینٹنس پر مجھے ایک پی ایچ ڈی کا ٹاپک ملا. اور جو میں نے آگے پی ایچ ڈی کروائی ہے میں نے اسی ایک وہ مائنڈ میں تھا، لیکن میں نے آگے اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ لیں. اس کو بھی میں نے وہی ریڈنگ پر لگایا کہ میرا تھا کہ یہ ٹاپک خود ہی کرے. اس کو میں نے نہیں کہا کہ آپ یہ ٹاپک لیں، لیکن بیک گراؤنڈ میں چیزیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی قیمتی بات کی. ٹیکنالوجی کے آنے سے کہ اگر آپ گوگل اسکالر میں چلے جائیں اور اپنی پسند کا ایک لفظ ڈال دیں آپ کو 100 ٹائٹل ملیں گے. بہت آسان ہو گیا ہے. ہاں جی. سپروائز کرنا ہوتا ہے. تو اس کو ڈاکٹر صاحب نے اس کا حل دیا ہے کہ وہ ٹائم بنا کر آئے، ٹیچر سے ٹائم فکس کر لے تو وہ اس کا ہو جائے گا انشاءاللہ. نمبر دو اگلی بات جو ایک بہت ضروری ہے اس ساری گفتگو سے جو اس کا جسم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بچوں کو کوئی بھی ریسرچر ہے، یہ نہیں کہ صرف آپ لکھنے والا کوئی بھی ہو، جب تک وہ لکھتا رہے لکھنا نہیں شروع کرے گا اس کو لکھنا نہیں آئے گا. آپ لکھنا شروع کریں، پہلے غلط لکھیں گے، جملے ادھر ادھر ہوں گے، لیکن ایک دن آپ کو لکھنا آ جائے گا. یہ سب جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ایسے ہی ہیں، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں. آج الحمدللہ میری کئی کتابیں آ چکی ہیں، اب لکھتے ہیں، کسی ٹاپک پہ لکھ سکتے ہیں. پہلے ہم بھی نہیں، جیسے یہ کہتے ہیں نا میں بھی سپروائزر ہوں، میرے پاس بھی اسٹوڈنٹ آتے ہیں، جیسے یہ کہا نا کہ کوئی اچھا سا اسپیسیمن دے دو، کوئی اچھا سا پیپر. آج کے دن میں بھی یہی ہوتا ہے،
آپ سر وہ اس سب سے میری بات غور سے جی سر سب سے پہلے آپ مطالعہ شروع کریں، مختلف کتابیں پڑھیں، مختلف کتابیں پڑھیں، پڑھتے رہیں، پھر ایک دن ایسا آئے گا آپ کا ذہن جو ہے نا وہ کھل جائے گا. جب تک میرا ٹاپک تھا سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی کی سربی اولاد، حقیقی اولاد. آپ حیران ہوں گے کہ یہاں ڈھیر سارے لوگوں سے میں ملا، علماء سے ملا، ڈھیر سارے، یہ جو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا سیدنا عبدالرزاق کا. سیدنا اب ایک شخص مجھے ملا، اس نے جب کہا کہ یہ سیدنا عبدالرزاق کی فلاں بھی عبدالرزاق کی اولاد ہے فلاں بھی، حالانکہ وہ شیخ العراق تھے، شیخ الحدیث سے اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے. تو بات کرنے کی یہ ہے کہ مختلف آدمیوں سے ملنے سے، مختلف لائبریری میں جانے سے، کتابیں پڑھنے سے، ایکسپلور کرنے سے، یہ ایک آپ کا ویژن جو ہے براڈ ہوتا ہے. تو آپ تھوڑی سی توجہ دیں. میں آؤں گا آپ کی طرف آتا ہوں. عادل آپ کو اس میں کیا تجویز دینا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کا کام ہی یہی ہے، تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں یہ اسٹوڈنٹ جس سے پیدا اٹھا سکتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کو یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ خود سے فیلڈ ایکسپیرینس کریں، آبزرویشنس لیں. اسٹڈی امپورٹنٹ ہے اور اسٹڈی کو آپ آبزرو کریں. آپ جو کر رہے ہیں اس پر آپ کا ایک نیوٹرلٹی کے ساتھ، بائس نہیں ہونا. اپنا پرسپیکٹیو آپ تب تک نہیں دیں جب تک آپ ملٹی ڈائیورس ایکسپیرینسز نہیں کر لیتے، اسٹڈیز نہیں کر لیتے. ڈفرینٹ آتھرس کو، آرٹیکلس کو آپ ان کا کریٹیسزم تب تک آپ نہیں کریں جب تک آپ کا ایک ان ڈیپتھ نالج نہیں ہوتا. اور اسٹڈی بہت امپورٹنٹ ہے. باقی یہ جو ایشوز ہیں یہ بہت ہی سیکنڈری ایشوز ہیں. ان میں ایسا کوئی ایسا پرائمری ایشو نہیں ہے کہ جس پر آلریڈی یونیورسٹیز نے کوئی اپنی مینجمنٹ نہ کی ہو. یہ بائی دا وے ٹائم کی چیزیں ہیں، یہ انشاءاللہ مینیج ہو جائیں گی. آپ خود سے ڈسپلنڈ رہیں، اپنا میکسیمم ٹائم جو ہے وہ دیں، اپنے ریسرچ کو دیں، اپنے ٹاپک کو دیں. اور انشاءاللہ باقی ٹیچرز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ ہیں. آج میڈیا میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نہیں بھی آنا چاہیں تو کووڈ نے ایٹ لیسٹ یہ تو بتا دیا کہ آن لائن بھی میٹنگ کر سکتے ہیں، ویڈیو کال سے بھی آپ کا ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہو جائیں گی. آج کی نشست جو میں نے ڈیرائیو کی ہے، ہمارے سوسائٹی کے بہت سارے مسائل ڈسکشن سے سالو ہو سکتے ہیں. ہاں جی، ڈائلاگ سے. ایسے ڈائلاگ سیشنلی ہونے چاہیے. یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا میں سمجھتا ہوں یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا. ایسے ڈائلاگ اگر ہوتے رہیں وقتاً فوقتاً تو میرا خیال میں سوسائٹی میں جتنے پرابلمز ہیں ان کے سلوشن پریویل کرتے ہیں. صرف ان کو ایڈریس کرنے کی دیر ہوتی ہے. جی جی، وہ میوچل ایڈریسنگ سے ہم کافی سارے اوور کم کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ بچوں، آج جو ہے ہم نے یہ جو مذاکرہ ہمارا ہوا اس میں یہ ریسرچ جو ہے، ریسرچ کا جو آغاز ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات میں ہوتا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد ہوا تھا، اور اس کا آغاز کرنے والے جو ہیں، اس پر توجہ دلانے والے جو ہیں، یہ صحابہ ہی تھے. صحابہ میں حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت عبادہ بن صامت ہیں، اور اس میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انیشیٹو لیا تھا. اب جب صحابہ کا دور گزرتا ہے تو ابن سیرین نے تمام جو صحابہ بھی موجود تھے، چونکہ یہ تابعین میں سے تھے، انہوں نے، حضرت امام حسن بصری بھی تابعین میں سے تھے، تو انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، دوسرا کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. بھائی اس کا کوئی پیمانہ ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ بات کرنے والا کون ہے، یہ اس نے کس سے سنی ہے، جس سے سنی ہے وہ کیسا تھا، کیا وہ کاذب تو نہیں ہے، کیا وہ فاتر العقل تو نہیں ہے، کیا وہ کسی اور حوالے سے اس کی شہرت تو خراب نہیں ہے. تو یہ ایک ریسرچ کا جو علم ہے یہ وجود میں آیا تھا، اور اس کا کریڈٹ گوز ٹو ہمارے آباء و اجداد جو ہیں، ہمارے اسلاف جو ہیں، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. پھر تبع تابعین میں جو ائمہ اربعہ ہیں، جنہوں نے حدیث کلیکٹ کی،
حدیث کلیکٹ کرنے میں بہت محتاط تھے حضرت امام ابو حنیفہ، اور حدیث بیان کرنے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے چند احادیث بیان کی ہیں، ایون کہ حضرت علی جو ہیں ان سے مروی احادیث کی تعداد جو ہے یہ 500 تک پہنچتی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ پہنچتے ہیں۔ اسی کی وجہ یہ ہے، اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ کے سامنے جب حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث پیش کی جاتی تھی تو وہ خاموشی اختیار کر لیتے تھے یا چھوڑ دیتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ریسرچ کا پہلو جو ہے وہ کم پایا جاتا تھا۔ تو اس میں ایک وقت میں یہ ایک علم وجود میں آیا جس کو علم الحدیث کہتے ہیں۔ علم الحدیث میں حدیث کو پرکھا جاتا تھا کہ سننے والا کیا ہے، کیسا ہے، پھر ان کو بیان کرنے والوں کا علم وجود میں آیا جس کو اسماء الرجال کہتے ہیں۔ اسماء الرجال کا جب علم وجود میں آتا ہے تو شبلی نعمانی کا اس پہ ایک ریسرچ پیپر آپ ضرور پڑھیں، اس میں انہوں نے پرنسپل آف ریسرچ دیے ہیں، تحقیق کے اصول دیے ہیں، بڑا خوبصورت ہے۔ جب ڈاکٹر سپرنگر نے اس کو پڑھا تھا تو اس نے جب پڑھنے کے بعد کہا، انہوں نے کہا کہ یہ علم جو ہے جو اسلامک ریسرچ کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا ہے، اور 5 لاکھ اشخاص ایسے ہیں جو اس علم کو بیان کرنے والے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات سے ہمیں ملا ہے، یہ اسلامک نالج سے، قرآن و حدیث سے ہمیں ملا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی دنیا میں، یعنی اس پوری دنیا میں نہ پہلے کوئی ایسا ہو گزرا ہے نہ آج موجود ہے، یہ کریڈٹ جو ہے یہ جاتا ہے مسلمانوں کو، اسلام کو جاتا ہے۔ تو یہ والا نالج جو ہے ریسرچ کا، جس کو ہم اصول روایت کہتے ہیں، اصول درایت کہتے ہیں، اصول روایت میں حدیث کی سند پر بحث کی جاتی ہے، اصول درایت میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، یہاں سے ایک آدمی اٹھتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے، جیسے یہ نہ بولنے والا جو ہے، اب سوچنے والا جو ہے وہ سوچے گا یار آپ کو بیان کس نے کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ فلاں نے کیا ہے، تو وہ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عقل میں نہیں سماتی، اس لیے کہ یہ حقائق کے اگینسٹ ہے کہ بھائی یار وہ دیکھنے والا نہیں ہے یا سننے والا نہیں ہے کہ اس نے کیا بات کی ہے۔ تو جیسے قرآن مجید نے اس کی مثال دی، یہ واقعہ افق جو سید اپنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آتا ہے، تو اللہ رب العزت جب یہ واقعہ افق واقع ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور گھر بیٹھ جاتے ہیں، خلوت میں چلے جاتے ہیں، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے کہ اے میرے حبیب جب تو نے یہ واقعہ سنا تھا تو فوراً کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ حقائق کے برعکس ہے، اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ایک اپنا ہے وہ ماورا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اصول درایت۔ اصول درایت وہ ہوتا ہے جو حقائق کے واقعات کے برعکس ہو۔ مثلا یہ ہماری آج کی جو میٹنگ ہو رہی ہے، یہ جو مذاکرہ ہو رہا ہے، ایک بیان کرنے والا جو ہے وہ پہلے مر گیا ہو، واقعہ ہمارا آج ہو رہا ہے، اگر کوئی اس کے حوالے سے بات کرے گا تو وہ بات جو ہے وہ اصول درایت کے خلاف ہوگی۔ تو یہ علم جو وجود میں آیا ہے، اب یہ ریسرچ جو ہے اس کے ڈھیر سارے پہلو آ جاتے ہیں، ایک اطلاع کی ریسرچ آ جاتی ہے جس کو تکنیکی ریسرچ بھی کہتے ہیں، ایک خاص ریسرچ آ جاتی ہے، پھر اس میں جو ہے یہ ٹاپک ہوتا ہے، اس کا دائرہ کار ہوتا ہے، اس کے ماخذات ہوتے ہیں، پھر اس کا جو متن ہوتا ہے، یہ متن جس پر آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، سب سے عام جو ہے حوالہ کیسے دینا ہے آپ نے، پھر اس کے سیکنڈری سورس، پرائمری سورس، آپ کوشش کریں کہ آپ کے سورسز جو ہیں یہ پرائمری سورسز ہوں۔ اولین سورسز سے مراد یہ ہے کہ یہ کپ بنانے والا جس کا جو موجد ہے، اس کا جو بنانے والا ہے، اگر یہ آپ کو مل جاتا ہے تو وہ آپ کا پرائمری سورس ہوگا۔ اگر کہا کہ ڈاکٹر سمیع اللہ نے کہا کہ یہ کپ جو ہے یہ ڈاکٹر خضر نے بنایا تھا، تو یہ ہو گیا سیکنڈری سورس۔ تو ہمیشہ پی ایچ ڈی میں سیکنڈری سورس کو جو ہے وہ اپنا پرائمری سورس کو جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو یہ چونکہ آج کے ٹاپک میں ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکے، انشاءاللہ ایک نشست اور کریں گے۔ ناظرین محترم، آج کا مذاکرہ جو ہے یہ پرٹیکولرلی یہ ریسرچ کے حوالے سے تھا۔ ریسرچ میتھڈ کو ہم اس میں ڈسکس نہیں کر سکے، کچھ مسائل جو ہیں یہ اساتذہ کے سامنے ہے،
کچھ مسائل جو ہیں یہ طلبہ و طالبات کے سامنے آئے، تو انشاءاللہ یہ ہماری گفتگو، یہ ریسرچ، اصول تحقیق، یہ علم کی دنیا میں، تعلیم کی دنیا میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بغیر جو ہے کوئی ایسا استناد کا درجہ رکھنے والا علم سامنے نہیں آتا، کوئی مستند جو ہے وہ علم سامنے نہیں آتا جب تک اس کو اس کسوٹی سے نہ گزارا جائے، اس میزان سے نہ گزارا جائے جس کو یہ جو رجال کی میزان ہے، یہ جو اساتذہ کی میزان ہے، یہ ریسرچ کرانے والے جو ہیں، یہ بھی ایک قسم کا وہ ایک اس میزان کا حصہ ہے۔ تو ناظرین محترم، انشاءاللہ آج کا یہ مذاکرہ جو ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اسی حوالے سے ایک اور گفتگو، ایک اور مذاکرہ، ایک اور نشست رکھیں گے جس میں ہم یہ تحقیق کے طریقہ کار اور اس کی ریسرچ میتھڈالوجی، اس کی کمیونیکیشن، اس کا یہ جو ہے اس حوالے سے ہم انشاءاللہ مذاکرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔